الحمد لله الحمد لله الحي القيوم الرحمن عظيم القدرة والسلطان جليل القدر والبرهان حاشر الجن والإنسان خالق الكون والمكان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله وعلى آله وعترته وأصحابه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تبارك وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند کریے درود و سلام. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور ہم سب کا مالک بھی ہے. بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام نبی رحمت، شفیع امت، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو یہاں بھی ہمارا آسرا ہے، حضور قبر میں بھی آسرا ہے، اور میرے آقا ہم گناہگاروں کا حشر میں بھی آسرا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس مقدس اور متبرک دن کے تصدق ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ضرور آمین کہیے. اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. اور فلسطین میں جو مسلمان ظلم کا شکار ہے، پیس رہے ہیں، اللہ کریم ان کی امداد فرمائے. حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا. ہم میں سے کوئی بھی شخص عالم ارواح میں دعا کر کے اس امت میں پیدا نہیں ہوا کہ کسی نے دعا کی ہو کہ مولا مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر. نہیں، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے. ادھر ہم پیدا ہوئے ماں کے
گیٹ سے باہر آئے، کسی نے ہاتھوں میں اٹھا کے اذان دیتے ہوئے بتا دیا مبارک ہو تو مصطفیٰ کا امتی بن کے آئے گا۔ بچے کے کان میں اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے اسے اطلاع کرنی ہو کہ تو کسی اور امت میں نہیں آیا، تو محمد عربی کی امت میں آیا۔ یہ اعزاز ہے، شرف ہے ہمارا کہ ہم اس امت میں پیدا ہوئے۔ یاد رکھیے دین اسلام کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کا نام اطاعت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی اطاعت، آقا کی فرما برداری، یہی دین کی اصل ہے اور یہی واحد کامیابی کا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہ جنت کو جاتا ہے نہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ ربیع الاول شریف گزر گیا، بنیادی طور پر آج کے اس دن یہ موضوع رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ربیع الاول گزر گیا، یہ ربیع الثانی شروع ہوا، آج اس کا پہلا دن ہے۔ ربیع الاول میں ہم نے میلاد منایا۔ کیا منایا؟ میلاد منایا، اور گج بج کے منایا۔ گلیاں بھی سجی، بازار بھی سجے، گھر بھی سجے، جلوس بھی نکلے۔ میرا اللہ کے بڑا دل پہ لکھیے گا، ہم نے پورا مہینہ میلاد منایا اور اگلے 11 مہینے ہم نے میلاد والا منانا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہمارا میلاد تبھی معتبر ہوگا جب میلاد والا مان گیا، اور حضور کو منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضور کی فرما برداری کی جائے۔ بلا تشریح و بلا مثال باپ بھی اسی بیٹے پہ خوش ہوتا ہے جو بیٹا فرما بردار ہو۔ سارے بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر باپ کی خاص نگاہ محبت اسی پہ ہوتی ہے جو فرما بردار ہو۔ بالکل اسی طرح حضور کو ساری امت سے پیار ہے، بادشاہوں سے بھی ہے، گناہگاروں سے بھی ہے، سب سے پیار ہے، مگر رب کعبہ کی قسم حضور کی خاص توجہ نگاہ محبت اسی امتی پہ ہوتی ہے جو مصطفیٰ کا فرما بردار بن کے ہے۔ فرما امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں 33 بار واضح طور پہ کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بلکہ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جس میں فقط حضور کی اطاعت کا حکم ہے۔ کیوں؟ خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا میں یرید الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی اس نے خدا کی اطاعت۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن حکیم میں اللہ نے ایک فارمولہ دیا کامیابی کا، بخشش کا، مغفرت کا، جنت کا۔ وہ فارمولہ کیا؟ ایک جملہ اگر ہم یاد رکھیں تو زندگی سمجھ جائے گی۔ ایک فارمولہ اللہ نے ہمیں قرآن میں دی ہے کہ زندگی ایسے گزاریں۔ مولا کیسے؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لے لو۔ یہ فارمولہ ہے، جو ادا کرے اس سے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا مصطفیٰ روکے اس سے روک دو۔ یہی مکمل دین ہے، جو مصطفیٰ دے وہ لو اور جس سے روکے رک دو۔ مکمل دین اسی ایک جملے کے اندر ہے۔
ہم نے لے لی، اور جس سے روکا ہم نے بولیے رکنا، یہی تھی اطاعت رسول کیا ہے اور یہ کرتے کیسے؟ اگر اس کی مثال دے کے بھی ہو تو ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آئے۔ صحابہ کرام قدم قدم پہ حضور کی اطاعت کے سراپا بن کے چلتے ہیں، ان سے بڑا اطاعت گزار ہے کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو مومن بن جاؤ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ مومن بنے۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں حکم دے، ان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دے، میرے مصطفیٰ کی فرما برداری ویسے کرو جیسے انہوں نے کی۔ اگر صحابہ سوال نہیں کرتے یہ کیوں ہے، کیسے ہے، if but اگر مگر، یہ صحابہ کی زندگی میں یہ تھا ہی نہیں۔ عقل کے گھوڑے ہم دوڑاتے ہیں، صحابہ نے نہیں دوڑائے۔ میں اس میں 2-3 مثالیں دوں۔ پہلی مثال میں دینے لگا ہوں حضرت مولا کائنات، تھوڑا مسکرا کے اونچا بولیے، مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اب توجہ کیجیے گا، نہیں ضرورت، اب توجہ کیجیے گا ان کی اطاعت کا معیار کیا تھا۔ میں صرف معیار بتا رہا ہوں۔ آپ نہ وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے، وضو کر رہے ہیں، اور مولا جی کی عادت تھی جب آپ وضو کرتے تو چہرہ زرد ہو جاتا۔ لوگ پوچھتے حضور آپ وضو کرتی ہے تو چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کو پتا رنگ زرد کب ہوتا ہے؟ جب رنگ اڑ جاتا ہے، فاق ہو جاتا ہے، خوف تاری ہو، تو لوگ حیران ہوتے کہ شیر خدا پہ کس کا خوف ہے؟ چہرہ زرد، لوگ سوال کرتے حضرت علی سے یعنی یہ چہرہ کیوں زرد ہو گیا؟ آپ تصور کیجئے گا میرے دوستو، نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، مگر فرق کیا ہے؟ آپ وضو کرتے چہرہ زرد ہو جاتا، لوگ پوچھتے حضور وضو کے وقت چہرہ زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اللہ، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، بس یہ سوچ کے علی اندر سے کانپ جاتا ہے۔ آپ وضو کر رہے، میں اطاعت کا معیار بتا رہا ہوں۔ مولا بھی وضو کر رہے، وضو کیا، آپ نے شہادت کی انگلی اٹھا کے کلمہ شہادت، آسمان کی طرف دیکھ کے مولا علی مسکرانے لگے۔ وضو کیا، وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی اٹھائی، کلمہ شہادت پڑھا، آسمان کی طرف دیکھ کے مولا علی مسکرائے۔ اب اگلے لفظ ذرا سنیے گا، میں کہہ رہا ہوں اطاعت کا معیار دیکھیے گا۔ جب مولا علی مسکرائے نا، ساتھ آپ کا غلام کھڑا تھا کمبر، اس نے پوچھا یا علی کوئی واقعہ یاد آیا؟ فرمایا نہیں۔ کوئی شخص یاد آیا؟ فرمایا نہیں۔ حضور پر لطیف بات یاد آئی؟ فرمایا نہیں۔ حضور پھر مسکرائے، آپ نے وضو کیا، آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرائے لگے۔ آپ مسکرائے کیوں؟ وجہ تو عطا کرے۔ اب جو جواب مولا علی نے دیا وہ سنیے گا۔ فرمایا وجہ کا مجھے بھی نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو ایسے مسکراتے دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے نہیں پتا میں کیوں مسکرا۔ سبحان اللہ، بس حضور ایسے ہی آقا نے وضو کیا، ایسے ہی آسمان کی طرف دیکھا، ایسے ہی مسکرائے۔ وجہ کا مجھے نہیں پتا، میں تو یار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اطاعت کا معیار ہے، آپ تصور کیجئے۔ بالکل اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے اور ہاتھ میں بکری کی دستی کا بنا ہوا ٹکڑا ہے، گوشت، بکری کی دستی کا ٹکڑا ہے، گوشت کا بنا ہوا، آپ نے وہ ہاتھ میں پکڑا اور مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان کو گوشت کھا رہے، اور لوگوں کو بڑا عجیب لگا۔
80 سال عمر ہے حضرت عثمان غنی کی، کوئی نوجوان بھی نہیں ہے، کوئی بچہ بھی نہیں ہے، 80 سال کا دانا آدمی حضرت عثمان غنی، ٹوٹل عمر 88 سال گزاری آپ نے، 80 سال کا بندہ کھڑا ہے، کھڑا ہو کے گوشت کا ٹکڑا چبا ہے، ایک دیکھا گزر گیا، دوسرا دیکھا گزر گیا، لوگ حیران بھی ہو رہے تھے، اللہ خیر کرے یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک بندے نے نہ ہمت کی اور حضرت عثمان غنی سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کو ہمیں بتانے والے ہیں، اندر بیٹھ کے آپ تناول فرما لیں، یہاں کھڑا ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا وجہ کہ آپ یہاں کھڑے ہو کر بازار میں مسجد نبی کے دروازے پہ گوشت کا ٹکڑا کھا رہے ہیں؟ حضرت عثمان نے مسکرا کے فرمایا وجہ کا مجھے بھی نہیں پتا، میں نے حضور کو یوں کھاتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، سرکار کی سنت ادا، یہ اطاعت کا معیار ہے۔ اب یہ میں 2-4 اطاعت کے پیمانے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم کھا کھڑے مدینے کے ایک رستے پر درخت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت کے نیچے سے گزرے، یہ درخت بار بھی لگے، بعض درخت کی ٹانکیں شاخیں جو ہے وہ جھکی ہوتی، وہ بندہ تھوڑا نیچے ہو جاتا ہے کہ یہ لگے گا، وہ درخت کی بہت بڑی شاخ آ رہی تھی، آقا علیہ السلام جب گزرے گا تو جھک کے گزرے، بعد میں وہ درخت کٹ گیا، رستہ صاف ہو گیا، اسی رستے سے حضرت عمر گزرے۔ اللہ، سبحان اللہ، آپ درخت نہیں ہے، آپ درخت نہیں، بولیے نہیں، سیدنا فاروق اعظم گزرے، درخت نہیں، مگر حضرت عمر جھک کے گزرے۔ اللہ، اللہ، سبحان اللہ، کہ یہاں سے حضور جھک کے گزرے۔ عبداللہ ابن عمر آپ کے ساتھ زیادہ کا واقعہ ذہن میں آ گیا، انہوں نے نا گھر میں اونٹلی بندھی ہوئی، انہوں نے وہ قلعے سے اونٹلی کھولی، اس پہ سوار ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر، اور باہر کھلے میدان میں لے گئے، گراؤنڈ میں لے گئے، آپ اونٹلی پر بیٹھے، اس گراؤنڈ کے 6 چکر لگائے۔ سبحان اللہ، کتنے سیاستہ میں روایت، کتنے چکر؟ 6 چکر لگا کے واپس آ کر اونٹلی باندھ دی۔ آپ کے گھر کے کسی فرد نے پوچھا سرکار یہ آپ نے کیا کیا؟ اونٹلی کھولی اہتمام کے ساتھ اوپر بیٹھے اور 6 چکر لگا کے پھر اونٹلی باندھ دی، فرمایا میں نے حضور کو ایسے کرتا دیکھا۔ سبحان اللہ، اب معیار دیکھیے، جو رسول عطا کرے وہ دے دو، جس سے روکے رک دو۔ آج ہم نے اپنی پوری زندگی جو ہم گزار چکے ہیں، وہ 35 سال ہے، 40 ہے، 45 ہے، 50 ہے یا 60 ہے، یہ معیار دیکھنا ہے کہ پوری زندگی میں نے وہ کیا جو حضور کا حکم ہے، اور جس سے حضور نے روکا ہم نے وہ جان بوجھ کے کیا۔ اب اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ حضور ہمارے نبی ہے، اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا میں نے کوئی نبی دنیا میں نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ اور یاد رکھے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایک بنیادی فرق عرض کر دوں، ہر نبی اس کے بارے میں اللہ کا حکم تھا جو نبی کہے وہ کرو، جو کہے بولیے کرو، اور اونچا بولیے کرو، جو کہے وہ کرو۔ قریب آقا کی باری آئی، اللہ نے یہ تو فرمایا جو کہے وہ جو دے وہ لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ آگے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سنو جو مصطفیٰ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے کرتے جاؤ، بخشش بھی تمہارے لیے ہے، جنت بھی تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، ہر نبی کے لیے تھا جو کہے وہ کرو۔ سبحان اللہ، آقا کے بارے میں فرمایا جو کرے کرتے جاؤ، وہ کرتے جاؤ۔
یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے، اور ہمیں دین میں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں. یاد رکھیے دین اسلام ہر دور کے لیے ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ پرانا زمانہ تھا. بھئی سادہ سی بات ہے، یہ زمانہ کس کا ہے؟ حضور وہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا تھا، یہ زمانہ بھی مصطفیٰ کا ہے، ہر زمانہ مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ. قیامت تک زمانے بھی مصطفیٰ کے ہیں، حکومت بھی مصطفیٰ کی ہے، بے شک. رسالت بھی مصطفیٰ کی ہے، اطاعت بھی مصطفیٰ. سبحان اللہ. حضور کی تعلیمات لوگ سوچتے ہیں وہ پرانا دور تھا، آج کل کے نئے تقاضے ہیں، نئے دور ہیں. نہ، آپ نے پھر دین کو پڑھا ہی نہیں، دین کو سمجھا ہی نہیں. میرے مصطفیٰ ہر دور کے لیے رسول بن گیا، ہر زمانے کے لیے رسول بن گیا. اور صحابہ کرام کی زندگی مثالوں سے بڑی بڑی اتاری، قدم قدم پہ انہوں نے اطاعت رسول کا ثبوت دیا. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اطاعت، حکم کو ماننا. سرکار میں مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، صحابہ سامنے بیٹھے، کچھ لوگ سائڈوں پر کھڑے تھے. سائڈوں پر آج بھی ہماری بات محفلیں ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کچھ مجمع بیٹھا ہوتا ہے، باقی سائڈوں پر یہ منظر دیکھا جاتا ہے عام طور. کچھ صحابہ دیوار کے ساتھ سائڈوں پر کھڑے تھے. آقا علیہ السلام منبر پہ خطبہ دے رہے، سرکار کی نظر اٹھی کہ کچھ صحابہ کھڑے ہیں. حضور نے جلال میں آ کے بلند آواز سے کہا بیٹھ جاؤ. ایک لمحہ نہیں لگایا، ہر صحابی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. چلو مسجد والے تو بیٹھے نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود بازار میں آ رہے تھے، اللہ. ابھی وہ مسجد میں داخل بولیے دروازے کے اندر نہیں ہے، وہ بازار میں کھڑے ہیں. ان کے کان میں حضور کی آواز پہنچ گئی. مسجد والوں کو کہا بیٹھ جاؤ. سرکار نے صرف اتنا کہا دیکھ لے جو کھڑے، فرمایا بیٹھ جاؤ. ان کے کان میں حضور کی آواز پڑی. بخاری کے لفظ ہے خدا کی عزت کی قسم عبداللہ ابن مسعود بازار میں وہیں پر بیٹھ وہیں پر بیٹھ اندر بھی نہیں چل. تو بعد میں کسی نے کہا عبداللہ ابن مسعود سے آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اور یہ وہ صحابی ہے جنہیں صاحب النعلین صحابی کہا جاتا ہے. صاحب النعلین، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ حضور کے ساتھ ساتھ جاتے، اکثر سفر ہوتے تو حضور کسی قبیلے میں صلح کروانے گئے، کوئی پنچایت کرنے گئے، کوئی فیصلہ کرنے گئے، کوئی معاملات کرنے گئے، تو سرکار جب یہ اپنے نالین اتارنے نا، یہ نالین اتار کے سینے سے لگایا. اللہ سبحان اللہ. یعنی جتنی دیر حضور نے بیٹھنا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور کے نالین اپنے سینے سے لگائے رکھے. یہی ان کا طریقہ. ان کا لقب پڑ گیا صاحب النالین، یعنی مصطفیٰ کے نالین والا صحابی. سبحان اللہ. اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے قرآن حدیث یہ ساری چیزیں پڑھ کر وہ علم وہ معرفت نہ مل سکی جو حضور کے نالین اٹھا کے معرفت حاصل. اللہ سینے سے لگتے تھے، سینہ کھلتا گیا. یہ بازار میں بیٹھ گئے. کسی نے پوچھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا ہوا؟ حضور نے تو مسجد والوں کو کہا تھا جو اندر کھڑے. انہوں نے کہا مجھے مسجد والوں کی آواز سمجھ نہیں آئی. حضور نے صرف اتنا کہا بیٹھ جاؤ. اگر ایک قدم بھی میں چلتا تو اطاعت نہ ہوتی، میں فوراً وہیں پر بیٹھ. اطاعت کا یہ بیان. چلے میں ذرا اس سے اگلا سفر کرواؤں گا. اطاعت کا معیار کیا؟ جب ہجرت ہوئی
ہجرت جب ہوئی البدایہ و نہایہ میں بھی ہے، تذکرہ صدیق اکبر، تو دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ علامہ محب تبری نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضور غار میں چلے گئے، غار ثور میں۔ اب ذرا منظر یاد رکھیے، سارا غار کس نے صاف کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، سارا غار صاف کیا۔ بعض کتب میں آتا سارے سوراخ بند کیے، سارے معاملات صفائی خود کی نہ دی، پہلے گئے نا جی، اندر جا کے حضور کو بلایا۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے یہاں منظر پیشی بڑی کی ہے، اللہ تاریخ الخلفاء کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے غار میں اندر جا کے باہر سے مصطفیٰ کو آواز دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ نے مغار میں جا کے ابو بکر کو بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ غار میں جا کے بلاتے ہیں، اللہ، حضور نے مزار میں جا کے بلایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارا غار صاف کیا۔ سیدنا صدیق اکبر جلوہ گر ہے، اور حضور کا سر اقدس ابو بکر کی گود میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان ہے سیدنا صدیق اکبر کے مقدر پہ 3 دن 3 راتیں نگاہ ابو بکر کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ اچانک حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے۔ کیا لگا ہے؟ بولیے، پیاس لگی ہے۔ آقا پیاس محسوس ہو، آقا نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، ابو بکر اٹھو، غار کے سینٹر میں جا کر پانی پی لو۔ اللہ، میں پھر توجہ چاہوں گا، اطاعت کا ایک معیار ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا ابو بکر اذهب الى صدر الغار، اٹھو غار کے سینٹر میں جا کے پانی۔ اچھا غار صاف کس نے کی تھی؟ غار کی صفائی کس نے کی تھی؟ ہم جیسا ہوتا تو سوال تو بنتا تھا نا، حضور سارا غار تو میں نے صاف کیا، اندر نلکا کوئی نہیں لگا، کنواں کوئی نہیں ہے، پانی غار میں کہا، سارا غار میں نے صاف کیا۔ وہ ہم نہیں تھے، وہ صدیق تھے۔ چلو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر دل پہ لکھا گیا تو کیا بات ہے، سوال کوئی نہیں کیا، سوال آقا نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، ان غار کے سینٹر میں جا پانی پی لے۔ میرا وجدان کہتا ہے اگر ابو بکر سوال کر لیتے تو صدیق نہ رہتے۔ صدیق ہونے کا تقاضا یہ، کیونکہ قرآن کا حکم ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، جو رسول حکم دے اسے سنو اور اطاعت کرو۔ ابو بکر نے سنا اذهب الى صدر الغار، ابو بکر اٹھ غار کے سینٹر میں جا پانی پی لے، بس سنا وَأَطِیعُوا، ابو بکر چل پڑے، کوئی سوال نہیں، چل پڑے۔ جب غار کے سینٹر میں گئے پانی پیا، سبحان اللہ، غار کے سینٹر میں گئے پانی پیا، واپس آ گئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر پیا ہے؟ جی آقا پیا۔ فرمایا کیسا تھا؟ بڑا مسکرا کے بولیے پانی پیا ہے؟ جی آقا پیا ہے۔ فرمایا کیسا تھا؟ حضور شہد سے زیادہ میٹھا، سبحان اللہ، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، کستوری سے زیادہ خوشبودار،
آقا پانی پیا سبحان اللہ آقا نے پوچھا ابو بکر جانتے ہو وہ پانی کہاں سے آیا سبحان اللہ عرض کیا رسول اللہ مجھے کیا پتا مجھے پینے سے غرض ہے مجھے کیا خبر کہاں سے ہے یہ پانی پلانے والا جانے کہاں سے آیا ہے فرمایا ابو بکر جب میں نے کہا نا اذهب الى صدر الغار اٹھ غار کے سینٹر میں جا پانی پی لے اللہ نے جبریل کو حکم دیا خبردار صدیق کے پہنچنے سے پہلے حوض کوثر کا کنیکشن غار میں ڈالا جاتا سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد زندہ آباد سبحان اللہ کوئی سوال نہیں جب حکم آ گیا پھر سال تسلیم خام چلو ایک بات تو مجھے معلوم ہو گئی نا اس روایت سے توجہ رکھیے گا کہ اگر حضور کا حکم مانا جائے اطاعت کی جائے حق کی فرما برداری ادا کیا جائے اللہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی نعمت عطا فرما دے سبحان اللہ بے شک یہ معیار تھا صاحب اپنے کو اپنے فرائض بھی گواہی دے آپ کو پتہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار نے جس بندے کو بھیجا تھا عروہ بن مسعود ثقفی یہ بات میں اسلام لے آئے کفار نے جا کے دیکھا دیکھ کے آؤ کیا حالات ہے مذاکرات کرو انہوں نے جب منظر دیکھا نا اور واپس گئے ابو جہل نے پوچھا دوسرے لوگوں نے پوچھا جو مکہ کے سردار تھے کفار تھے پوچھا ہاں عروہ کیا دیکھا اس نے کہا جو میں نے دیکھا ہے آج تک میری نگاہ نے وہ منظر نہیں دیکھا کہا کیا دیکھا کہتے میں نے دیکھا ہے اگر وہ رسول وضو کرے صحابہ وضو کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیں وہ لوگ پھینکے صحابہ ہاتھ میں لے کے چہروں پہ ملتی ہے اور تو اور اگر حضور حکم دے ابھی لفظ ختم نہیں ہوتے صحابہ عمل پہلے شروع کر دیتے عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کسی بادشاہ کا حکم اتنی جلدی مانتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا جتنی جلدی صحابہ مصطفیٰ کا حکم مانتے سبحان اللہ اطاعت کا معیار اور میں بار بار آپ کے سامنے یہ رکھوں گا بات آج ہم دیکھیں ہماری زندگی کی ہے ہماری خوشیاں دیکھیں ہمارے غم دیکھیں ہمارے رسم دیکھیں ہمارے رواج ہمارے زندگی کے معاملات مجھے بتائیں حضور کی اطاعت کتنے فیصد ہمارے گھر میں نظر آتے ہیں ہم تو بچوں کو فجر کے وقت نہیں اٹھاتے ہمارے کہنے پہ بیٹیاں پردہ نہیں کرتی اور نہ ہم کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں نا دین نافذ ہو جائے پورے ملک پر ان کے لیے عرض کروں گا سب سے پہلے دین اپنے گھر میں نافذ کریں چلو گھر میں بھی بعد میں سب سے پہلے اپنی ذات پہ نافذ کریں ہر بندہ معاشرہ ٹھیک کرنے چلے کاش ہم خود کو ٹھیک کریں معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے میرے آقا نے کھانا کھانے سے لے کر واش روم جانے تک کے آداب بندوں کو بتائے پانی پینے کی 5 سنتیں بتائی ہیں یہ طریقہ ہے کھانا کھانا یہ طریقہ آج ہماری زندگی میں حضور کی اطاعت کا دخل کتنا ہے ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان کیا نام ہے حذیفہ بن یمان پھر بولیے حذیفہ بن یمان
ان کو فاتح ایران کہا جاتا ہے۔ جنگ سے پہلے ایران کے بادشاہ کسرا نے بلایا انہیں، یہ سپہ سالار تھے، آئے میرے ساتھ مذاکرات کریں۔ یہ صحابہ کے ساتھ چلے، لوگ ساتھ، حضرت حذیفہ بن یمان بیٹھے، اس نے دسترخوان بچھایا، کھانے کا وقت ہو گیا، پور تکلف کھانا تیار کر کے اس نے سامنے رکھا، کل کھائیے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کی۔ اب ذرا توجہ دیجیے گا، کھانا ہم بھی کھاتے ہیں۔ انہوں نے کھانا شروع کیا، کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ ہاتھ سے چھوٹا اور دسترخوان پہ گر پڑا، اور میرے آقا کا حکم ہے اگر لقمہ زمین پر گر پڑے اسے اٹھا کے کھاؤ۔ حضور نے فرمایا پورے کھانے میں برکت ہے، کیا خبر جو لقمہ زمین پہ گرا ہے اللہ نے ساری برکت اسی لقمے میں رکھی ہے۔ یہ حدیث پاک، لقمہ گرے اسے اٹھاؤ، یہ آداب ہے کھانے۔ اب یہ کھانا کھا رہے حضرت حذیفہ بن یمان، لقمہ ہاتھ سے چھوٹا زمین پہ گیا، انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا، لقمہ اسے صاف کیا، اسے صاف کر کے منہ میں، ساتھ والے بندے نے کوہنی ماری، اس نے کہا حذیفہ بیٹھے کہاں پہ، کہاں بیٹھے؟ بادشاہ کا دربار، وہ ہے بھی غیر مسلم، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ زمین پہ گرا رہنے دو، آج نہ بھی اٹھاؤ تو پھر کیا ہو؟ ہم زمین سے لقمہ اٹھا کے کھائیں گے، یہ بندے سمجھیں گے کہ یہ ہے نصیبے لوگ، یہ بھوکے لوگ ہیں۔ زمین سے اٹھا کے کھانا مایوس سمجھا جاتا ہے، آج نہ اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ ہم ان کے سامنے لقمہ اٹھا کے کھائیں گے، ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ ہم نے کیا مذاکرات کر لی؟ یہ اس بندے نے نا صحابی رسول کے کان میں سرگوشی، میرے آقا کے غلام کو جلا لا، چہرہ سوچ۔ اسی وقت حضرت حذیفہ بن یمان نے تاریخی لفظ کہے، فرمایا چپ، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ عزت کرے یا زمین کرے، یہ کس نظر سے دیکھے مجھے کوئی پرواہ نہیں، زمانہ کیا کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، دنیا کیا کہے گی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے اس بات کی پرواہ ہے حضور کا طریقہ کیا ہے، حضور کی سنت نہ قضا ہو۔ ناراض نہ ہوئیے گا، آج ہم نے آدھا دین اس لیے چھوڑ دیا کہ دنیا کیا کہے گی۔ یہ بات ہے کہ نہیں؟ بولیے، دنیا یہ سوچ کر ہم نے دین چھوڑ دیا، دنیا کیا کہے گی۔ اچھا دنیا کیا کہے گی؟ آؤ میں مولا علی سے پوچھوں، مولا علی کا ایک قول ہے اور میں نے یہ آزمایا ہے، میں نے اس کا پریکٹیکل دیکھا، نحو البلاغہ کے اندر مولا علی کا یہ قول لکھا ہوا ہے، قول سنیے گا، فرمایا لوگوں دنیا کی محبت بھیڑوں کی طرح، کس کی طرح؟ بھیڑوں کی طرح۔ اب وہ کیسے؟ آپ بھیڑوں کا ریوڑ جاتا ہوا کہیں دیکھے نا تو رک کے 1 منٹ کے لیے دیکھیں، وہ جو چرواہا ہے نا اسے مصیبت پڑی ہوتی ہے، وہ ایک طرف سے سیدھی کرتا ہے ادھر سے بگڑ جاتا ہے، ادھر سے سیدھی کرے گا ادھر سے بگڑ جائے گی، ادھر سے سیدھی کرے گا
پیچھے سے بگڑ جائے گی. وہ لگا رہتا ہے مگر بھیڑیں کبھی ترتیب میں بولو نہیں آتی. اب مولا علی کا فرمان سنو. فرمایا یاد رکھو دنیا کی محبت بھیڑوں کی طرح ہے. کیا مطلب؟ فرمایا ایک کو خوش کرو گے تو دوسرا ناراض ہو جائے گا, دوسرے کو خوش کرو تو تیسرا ناراض, تیسرے کو خوش کرو تو چوتھا ناراض. رشتہ دار کبھی خوش, دنیا دار کبھی خوش. پوچھنے والے نے پوچھا یاری پھر کیا کرے؟ دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے, دنیا خوش نہیں ہوتی. اب کیا کریں؟ اب مولا علی کا فرمان سن. فرمایا دنیا چھوڑ, دنیا بنانے والے کو خوش کر. ہائے ہائے ہائے, دنیا چھوڑ, تو صرف اللہ کو خوش کر. ہوگا کیا؟ دنیا خوش کرے گا یہ نہیں ہوگی. اللہ کو خوش کر, اللہ بھی خوش ہو جائے گا, دنیا بھی خوش ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, عظمت و شان مصطفیٰ. دنیا اگر خوش کرنے چلے تو پھر دنیا خوش نہیں, پکی بات. دنیا کبھی راضی نہیں, رشتہ دار کبھی راضی نہیں. ہم کن چکروں میں پڑ رہے ہیں, زندگی گزار دیتے ہیں ہم دنیا خوش کرتے کرتے. یہ چھوڑ کر ہم نے مصطفیٰ کی اطاعت چھوڑ دی یہ سوچ کر کہ دنیا کیا کہے گی. یاد رکھیے قبر میں حضور لے آ رہے. میں یہ پیغام آج اس لیے دے رہا ہوں, یہ موضوع اس لیے آج رکھا ہے کہ ہم نے میلاد منایا ہے, اب میلاد والا منانا ہے. اور میلاد منانے کے لیے ہے, حضور کی سیرت اپنانے کے لیے. جتنی زندگی گزر گئی, میں ایک بات کرنے لگا ہوں, پوری توجہ دیجیے گا. ایک ہوتا ہے زندگی گزرنا, ایک ہوتا ہے گزارنا. بولیے ذرا, گزرنا اور دونوں میں بڑا فرق ہے. ہماری زندگی, ہم زندگی گزار نہیں رہے, گزر. اور اللہ کی نظر میں اس زندگی کی کوئی وقت نہیں جو گزر جائے. زندگی وہی ہے جو گزاری جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. فرمایا سنو, جس کی زندگی گزرے گا وہ گزار کے آئے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور بندہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہو. مولا پھر فرمایا ایسے زندگی گزار کے آ, گزرے گا گزار کے آ, اطاعت رسول کر, حضور کی فرما برداری کر, زندگی گزار کے آ. جب موت کی آغوش میں آئے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, میرے پاس آ, میں تجھے ایک پاکیزہ زندگی عطا کروں. ہم نے زندگی گزارنی ہے, ابھی تک گزری ہے. مغلیہ بادشاہ گزرا بہت بڑا, شاہجہاں. کون ہے؟ بولیے, شاہجہاں. ایک دن نا یہ ریت پر, دریائے راوی کے اندر ریت پر چہل قدمی کر رہا. ٹھنڈی ٹھنڈی ریت تھی, صبح کا وقت تھا, یہ چہل قدمی کر. اس کے مصاحب ساتھ یہ صبح کی سیر کر رہا ہے, ننگے پاؤں ریت پہ چل. چلتے چلتے دیکھا کہ ایک بابا سویا ہو. ایک بابا اس نے بازو کا سرانہ بنایا اور سویا. اسے شرارت سوچی,
اس نے نا بابے کو پاؤں کے ساتھ جگایا کہ بابا اٹھ. بابا اٹھا. اس نے کہا سنا کیسی گزر گئی. کیا پوچھا؟ سوال تو ہرائیے ذرا. کیسی گزر گئی. اس کا جواب سنیے گا. اس نے کہا بادشاہ سن، کچھ تجھ جیسی گزر رہی ہے، کچھ تجھ سے بہتر گزر. اللہ اکبر. کچھ تجھ جیسی اور کچھ تجھ سے بہتر. بادشاہ کا نام بھول گیا. جواب سن. اس نے کہا بابا لگتا ہے تو نے مجھے پہچانا نہیں. دیکھ میں کون. بزرگ نے کہا جانتا ہوں میں کہ تو بادشاہ ہے، ہندوستان کا حکمران ہے. کہا تو ریت پہ لیٹ ہے، میرا بستر دے. تجھے ایک وقت کا نصیب ہوتا ہے، 2 وقت دن فاقے ہوتے ہیں. میرا کچن دیکھ، دسترخوان دیکھ. تو ریت پہ لیٹا ہے، میری خوابگاہ دیکھ، میری تیری کیسی. اور تو کہہ رہے ہیں کچھ تجھ جیسی کچھ تجھ سے بہتر. بابا بڑا سیانا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا. کہتا سن، نیند تجھے بھی آتی ہے، نیند مجھے بھی آتی ہے. جب میں سوتا ہوں مجھے بھی خبر نہیں ہوتی، جب تو سوتا ہے تجھے بھی خبر نہیں ہوتی. تو بھی سویا بے خبر، میں بھی سویا بے خبر. چیبر تخت چیبر خواب. جب سونے میں دونوں بے خبر ہے، کیا تخت پہ سونا کیا خواب پہ سونا. سبحان اللہ. یہ میری تجھ جیسی. سبحان اللہ. اس نے کہا اچھا تو مجھ سے بہتر کیسے گزر رہی ہے. جوانوں اگلے لفظ دیکھیے گا. کب مجھ سے بہتر کیسی گزر رہی ہے. کہا سن، تو اپنے کام میں لگا رہتا ہے، میں اپنے کام میں لگا رہتا ہوں. ایک فرق ہے، جب 5 وقت شاہی مسجد کے میناروں سے اس کا بلاوا آتا ہے، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ میری طرف، تو اپنے کام میں لگا رہتا ہے. میں کام چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. یہ میری تجھ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. آج ہم نے سوچنا ہے ہماری گزر رہی ہے یا گزار رہی ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. فرمایا سنو، ہم نے دونوں رستے واضح کر دیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں رستے جدا واضح کر دیے. ایک اچھائی کا رستہ، ایک برائی کا رستہ. برائی کا رستہ شیطان کا رستہ ہے، اچھائی کا رستہ رحمان کا رستہ ہے. برائی کا رستہ جہنم کو جاتا ہے، اچھائی کا رستہ مصطفیٰ کی جنت کو جاتا ہے. ہم نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے رستے جدا کر دیے، واضح کر دیے، اور انسان کو کھڑا کر کے کہا اب دیکھنا ہے تو ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے. شیطان کا رستہ اپناتا ہے یا رحمان. جہنم کا شوق یا ایندھن ہے یا جنت کا شوق. آج وہ زمانہ نہیں رہا بندے کو پتہ نہ چلے کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں. ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جرم کیا ہے. کیا پوچھا؟ جرم یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں کہ گناہ کیا ہے. گناہ کی جتنی جامع تعریف میرے آقا نے کی ہے نا، اس سے بڑی تعریف کسی نے کی نہیں. کوئی لائے قانوندار گناہ اور جرم کی یہ تعریف نہیں کر سکا جو مصطفیٰ نے کی ہے. کیا اس نے پوچھا آقا گناہ کیا ہے؟
جرم کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جس پر تیرا دل کھٹکے. غور کیجیے، سب سے بڑا مفتی یہاں بیٹھا ہے، جس بارے پتہ نہ چلے کہ یہ کام میں نے اچھا کیا یا برا کیا، اس سے فتویٰ لو. باہر جانے کی ضرورت نہیں. جس پہ یہ دل کھٹکے نا کہ میں یہ کام کر بیٹھا ہوں، اب کسی کو پتہ نہ چلے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، سمجھو گڑبڑ ہے. اور جس عمل کو کر کے یہ دل سکون محسوس کرے، سمجھو مصطفیٰ کی بھی اطاعت ہو گئی، خدا کی بھی اطاعت. سبحان اللہ. یہ دل مفتی ہے. اسی لیے کبھارا ہی نہ ہونا چاہیے. رستے بازے، بندہ غلط رستے پہ ہے، دل کھٹکتا ہے. صحیح رستے پہ ہے، دل سکون میں رہتا ہے. آج بڑے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں، دولت ہے سکون نہیں، اولاد ہے سکون نہیں، مال ہے، کاروبار ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. بولو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ یہاں ہے. اسے ٹھیک کرنا. اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ اس کی محبت سے ہوگا. اور اس کی محبت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی. جو بندہ مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، طریقہ ایک ہے، فَاتَّبِعُونِی، وہ میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو. سبحان اللہ. جانا ادھر ہے، رستہ یہ. ہوگا کیا؟ حضور کی اطاعت کرنے سے ملتا کیا ہے؟ میں طویل موضوع سمیٹنے کی طرف آتا ہوں. سرکار کی اطاعت کرنے سے ملتا، بولیے. مجھے وہ حضرت حنظلہ یاد آ گیا. نئی نئی شادی ہوئی، نئی سہاگ رات آئی، خلوت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہے، خلوت کے لمحات صحبت کے گزار رہے ہیں. اتنے میں رات کے پچھلے پیر حضرت سیدنا بلال حبشی مدینہ کی گلیوں میں نکلے اور اعلان کرنے لگے الجہاد الجہاد الجہاد. مسلمانوں اٹھو، مصطفیٰ جہاد کے لیے بلا رہے ہیں. پہلا دن ہے، دلہن کرتے ہیں، سہاگ رات ہے، پہلی رات ہے شادی، ارمان ہے، خواہشات ہے. صحابی رسول نے سب کچھ چھوڑا. حضرت حنظلہ نے، نئی نویلی دلہن نے پوچھا سرتاج کدھر؟ کہا مصطفیٰ کا بلاوا. اٹھے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ، جنگی لباس پہنا. اتنا وقت نہ مل سکا کہ وہ غسل کر لیتے. جنگی لباس پہنا، فوراً لشکر میں شامل ہو گئے، میدان جہاد میں گئے. صبح کا سورج طلوع، میدان میں پہنچ گئے، جنگ شروع ہو گئی اور حضرت حنظلہ جام شہادت نوش کر گئے. آپ کی نئی نویلی دولہن، وہ بھی صحابیہ تھی، حضور کی غلام تھی. داڑ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ پیچھے میدان جنگ میں گئے. پتہ چلا حنظلہ شہید ہو گئے. میدان جنگ میں پہنچے، جا کے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ میرے شوہر پر غسل فرض تھا، مگر آپ کا حکم آیا اس کو غسل کا وقت بھی کہ میں پیچھے نہ رہ جاؤں، دوڑ کے ساتھ ملے. سرکار نے فرمایا صحابہ سے حنظلہ کی لاش تلاش کرو، اسے پہلے غسل دینا ہے، کیونکہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. کہا حنظلہ کو غسل دے کے پھر دفن کرنا ہے. حضور جانتے سب کچھ تھے مگر صحابہ کو نظارہ کروانا. کہا تلاش کرو، کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا، کوئی پورا میدان دیکھا.
حنظلہ کہیں نہیں ملا. حضور کے صحابی حضرت حنظلہ کہیں نہیں ملے. واپس آ گئے. حضور حنظلہ کہیں نہیں ملا. سرکار مسکرائے, تھوڑا توقف کیا, فرمایا اب جاؤ. کیا فرمایا؟ اب جاؤ. صحابہ گئے, دیکھا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پڑے ہیں اور تازہ پانی کے قطرے جسم سے گر رہے ہیں. صحابہ اٹھا کے, آقا ہم تو حنظلہ کو غسل کے لیے لینے گئے, اسے تو کسی نے غسل دے دیا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا کسی نے نہیں دیا, فرشتوں نے دیا. سبحان اللہ. یہ وہ صحابی ہے جن کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ, یعنی وہ جسے ملائکہ غسل دے. یہ شرف, یہ اعزاز کس لیے ملا؟ ایک آواز کان میں پڑی, الجہاد. سب کچھ چھوڑ کر حضور کے حکم پر میدان میں نکل گئے. یہ اطاعت مصطفیٰ. بڑی مثالیں ہیں, بہت مثالیں ہیں. کتاب تاریخ بڑی پڑی ہے. صحابہ نے سکہ بنوایا, حضور کی اطاعت فرما برداری کا حق ادا کیا. اور آج ہماری زندگی, نوجوانوں, زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. کیا کہا میں نے؟ آپ توجہ رکھیے گا, میں کوئی پیغام دے کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. زندگی ایک بار, بار بار نہیں. اور یہ بات طے ہے جب مر کے قبر میں جانا ہے تو حضور نے آنا ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کی تھی, مر کے قبر میں جانا ہے تو میرے آقا نے, اونچا بولیے جی, میرے آقا قبر میں آئیں گے. قبر میں یا ہم نے ہونا ہے یا حضور نے ہونا ہے. میری ساری تقریر بھول جائیں, یہ دو جملے نہ بولیے گا, میری طرف دیکھیے. قبر میں حضور آئیں گے, قبر میں یا ہم نے ہونا ہے یا حضور نے ہونا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچو, اگر حضور نے ہم سے پوچھ لیا میں نے تمہارے لیے طائف میں پتھر کھائے تھے, تم نے میرے لیے کیا کیا؟ میں غار حرا کے نکیلے پتھروں پر اپنی پیشانی رکھ کے تمہاری بخشش مانگتا رہا, تم نے میرے لیے کیا کیا؟ میں نے 83 جنگیں لڑی تمہارے لیے, تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اگلا جملہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سنیے گا. اگر حضور نے کربلا, حضور نے پوچھ لیا قبر کے اندر کہ میدان کربلا میں میرے حسین نے 72 تمہارے لیے دیے تھے, تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ مر جانا ہے, لوگوں دنیا سے چلے جانا ہے, مگر جاؤ تو اس شان سے جاؤ کوئی کہے کہ زندگی گزار کے گیا, زندگی گزار کے گیا, ہماری گزرے گا, ہم گزار کے جائیں. اور جو بندہ اطاعت رسول کرے, آخری نام سنیے اور وقت ہو جانا ہے, جو بندہ اطاعت رسول کرے, آقا کی فرما برداری کرے, قرآن کا بات ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے محبوب نے فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو, پھر یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اچھا جب اللہ محبت کرتا ہے منظر کیا ہوتا ہے؟ یہ منظر پیش کر کے بات ختم. جب اس بندے کی موت کا وقت آتا ہے, ملک الموت چلتا ہے, اللہ اسرائیل سے پوچھتا ہے آج کدھر جا رہے ہیں؟ آج کدھر جا رہے ہیں؟ بولیے کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ ملک الموت کہتا ہے مولا آج تیرے فلاں بندے کی طرح. اور اگر بندہ اطاعت والا ہے, فرما بردار ہے,
حدیث پاک کے لفظ ہے، اللہ پتہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، جب ملک الموت کہتا ہے مولا آج تیرے فلاں بندے کی طرف، اللہ فرماتا ہے وہ تو میرا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اس لفظ کی لطافت سمجھیے گا، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ تو میرا ہے۔ تھوڑا اونچا بولیے، میرا ہے، نہیں یہ سارے اونچا بولو یہ لفظ، وہ تو میرا ہے۔ اقبال کہتا ہے عبد چیزیں دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور ہے، اس کا بندہ ہونا اور ہے۔ کمال یہ نہیں ہم بندے ہو جائیں، کمال یہ ہے اس کے بندے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اصحاب کہف کا نام سنے؟ بولیے، غار میں سوئے رہے کتنے سال؟ 309 سال، بڑی خاص بات، ادھر میری طرف دیکھیے بات سمجھ آئے، کتنے سال؟ 309 سال۔ امام رازی لکھتے تفسیر کبیر میں، امام فخر الدین رازی فرماتی ہے، اور آپ کو پتا ہے صحابہ کہف کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا۔ سبحان اللہ۔ اصحاب کہف غار میں سوئے، کتا دروازے پر، اللہ فرشتوں کو بھیجتا، فرشتے ہر 6 مہینے بعد اصحاب کہف کی کروٹ بدلتے۔ کیا کرتے جی؟ کروٹ بدلتے۔ امام راضی فرماتے ہیں، یہ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جب فرشتے پہلی دفعہ آئے نا اور اصحاب کہف کی کروٹ بدلی ہر 6 مہینے بعد تاکہ بدن خراب نہ ہو، اصحاب کہف کی کروٹ بدلی، فرشتے واپس گئے، اللہ نے پوچھا بدل آئے ہو؟ سبحان اللہ، تھوڑا اونچا بولیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تم اصحاب کہف کی کروٹ بدلنے گئے؟ بدل آئے؟ جی مولا بدل آئے۔ اللہ نے پھر پوچھا سب کی؟ جنہیں سمجھ آئے صرف وہ بولیے سب کی؟ جی مولا جتنے غار میں تھے سب کی۔ امام راضی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا جتنے غار میں تھے ان کی تو بدل آئے، تو جو غار کے منہ میں بیٹھا ہے سبحان اللہ۔ غار کے منہ پہ بیٹھے، فرشتوں نے نا ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر عرض کی مولا وہ تو کتا ہے، وہ تو کتا ہے۔ جو اللہ نے جواب دیا نا قرآن میں وہ سننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام راضی نے اس کی تفسیر کی ہے، فرمایا جو غار کے منہ پہ بیٹھے، عرض کی مولا وہ تو کتا ہے۔ قبلہ حضرت صاحب شاہ جی یہ نسبت کا رنگ دیکھیے گا، عرض کی مولا وہ تو کتا ہے۔ آواز قدرت آئی خبردار وہ کتا نہیں، کلبہم وہ ان کا کتا ہے۔ وہ کتا نہیں ان کا کتا ہے۔ ارے کتا ہونا اور ان کا کتا ہونا اور ہے۔ اقبال نے کہا عبد چیزیں دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور ہے۔ ان کا بندہ ہونا اور ہے۔ 3 منٹ رہ کے میں بات سمیٹ لوں۔ ملک الموت چلا، پوچھا کدھر؟ مولا فلاں بندہ، اب بندہ تھا اطاعت والا، لوگوں حضور کی فرما برداری سے ملتا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حدیث پاک ہے، اللہ فرماتا ہے وہ تو میرا بندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا پھر اللہ فرماتا ہے اکیلے نہ جاؤ، اکیلے بندہ ایک مارنا ہو یا 500 مارنے ہو یا 5000، ملک الموت اکیلا ہی کافی ہے۔ مگر جب اس کا محبوب بندہ جانے لگے اللہ فرماتا اکیلے نہ جا، مولا کیا کروں؟ فرمایا 500 فرشتوں کی برات لے۔ کتنے؟ حدیث 500
فرشتوں کی بارات لے جا. ملک الموت بارات لے کے نکلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جانے لگے؟ جی مولا جانے لگے. فرشتے لے لیے؟ جی لے لیے. اگلے لفظ سننے کا اللہ فرماتا ہے ملک الموت جب اپنوں کے گھر جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جا رہے. اطاعت والا بندہ جا رہے. اپنوں کے گھر جاؤ خالی ہاتھ نہیں جاتے. مولا پھر اللہ فرماتا ہے یہ 500 فرشتے جنت کے باغوں میں جاؤ وہاں سے پھول چنو. میں اطاعت رسول کی ایک جزا کر رہا ہوں. پھول چنو. مولا کرنا کیا؟ فرمایا ہار بناؤ, گجرے بناؤ, پتیاں بناؤ. مولا ان کا کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب روح نکالنے لگو. حدیث پاک ہے آقا نے فرمایا اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جب روح نکالنے لگو جنتی نغمے گاؤ. سبحان اور میرے بندے کے گلے میں ڈالو اے ملک الموت, اور ڈالتے جانا روح نکالتے جانا. اور فرمایا خبردار بندہ میرا ہے اس کی روح یوں نکالنی ہے جیسے مکھن سے بال نکالا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آخری منٹ میں وہ جملے دوہرا لوں جو میں نے شروع میں کہے. 1 مہینہ ہم نے میلاد منایا. ہم نے اب 11 مہینے میلاد والا منانا. آج لے بنا, آج مدد مانگوں سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مصطفیٰ کو منانے کا وقت یہی ہے. حق کے غلامی ادا کرو, حضور کی سیرت صورت سنت سے پیار کرو. خدا کی قسم زہرا کا بابا راضی ہو. بابا علیہ اعلان سنیے. اگلے جمعہ مبارک خطاب انشاءاللہ 1 بجے سے لگ کے 2 بجے تک ہوگا. آپ تمام احباب ذرا وقت پہ آئیں تاکہ موضوع خوبصورت. اور اگلا جمعہ